اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کی رات شب بارات بہت فضیلتوں اور برکتوں والی رات۔ اس رات کی فضیلت کیا ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں، یہی ہمارے آج کا لیکچر کا موضوع ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آج کی رات کی فضیلت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے لیلۃ القدر کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت عطا کی ہے وہ اسی رات کو عطا کی ہے۔ تو اس رات کے اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے غسل کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات غسل کرے، اس رات جو بھی غسل کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس رات کو غسل کریں جو گناہوں کی تحفیف کا سبب ہے۔ شب داری، اس رات کو جاگنا بہت عبادت ہے۔ ساری رات جاگیں، جاگ کے گزاریں، سوئیں نہ۔ اس رات اللہ کی عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے طلب کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات اگر کوئی اپنے اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس رات کسی بھی سائل کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سوال گناہ کا نہ ہو۔ تو اس رات اہل بیت کا واسطہ دے کے، محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے اپنے اللہ سے طلب کرے۔ جو بھی اس رات کو جاگ کے گزارے گا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ شب داری کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھے۔ اس زیارت کا پڑھنا اس رات بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ اس رات کو اپنی چھت پر جائیں، اپنی چھت پر جا کے ایک دفعہ دائیں دیکھیں، ایک دفعہ بائیں دیکھیں، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کے یہ جملہ کہیں: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اتنا سا جملہ ادا کریں۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ جملہ ادا کرے گا اسے 1.25 نبیوں سے مصافحہ کرنے جتنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک جملہ آپ امام حسین کی زیارت کا کہیں، چھت پہ جا کے ایک دفعہ دائیں، ایک دفعہ بائیں، ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھیں اور کہیں: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا کہنے سے اتنا زیادہ ثواب ہے، جیسے آپ 1.25 نبیوں سے ہاتھ سے مصافحہ کریں تو جتنا ثواب اکٹھا ہوگا اتنا اس رات امام حسین کی زیارت کا ایک جملہ کہنے کا ثواب ہے۔ زیارت امام زمانہ، اس رات زیارت امام زمانہ پڑھیں۔ امام زمانہ کی آمد کی رات ہے تو امام زمانہ کی زیارت پڑھیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ صلوات پڑھیں، اس رات کثرت سے درود پڑھیں۔ ویسے بھی آل محمد پر صلوات پڑھنے کا ثواب اجر انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، تو اس رات زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں، اہل بیت پر درود پڑھیں، بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ دعائے کمیل، ایک روایت کے مطابق اس رات کو دعائے کمیل پڑھنا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، تو اس رات کو دعائے کمیل بھی پڑھیں۔ 100 مرتبہ تسبیحات، تسبیحات یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ان تسبیحوں کو 100 دفعہ پڑھیں اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہے ان تسبیحوں کے پڑھنے کا۔ نماز جعفر تیار، نماز جعفر تیار اتنی تاکید کی گئی مولا کی طرف سے، میرے مولا کہتے ہیں کہ نماز جعفر تیار کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ہر مومن کو یہ نماز ہر روز پڑھنی چاہیے۔ جو ہر روز نہیں پڑھ سکتا وہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور پڑھے۔ جو ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتا وہ مہینے میں ایک دفعہ ضرور پڑھے۔ جو مہینے میں نہیں پڑھ سکتا وہ ایک سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھے، اور جو ایک سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا میرے مولا فرماتے ہیں وہ زندگی میں ایک دفعہ نماز جعفر تیار ضرور پڑھے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو یہ بھی اس رات کے اعمال میں شامل ہے، اس رات کو نماز جعفر تیار پڑھیں۔ اس کے علاوہ اس رات کی کچھ دعائیں مخصوص ہیں، کچھ نمازیں مخصوص ہیں جو آپ کو مفاتیح الجنہ میں ملیں گی، تو آپ اس کتاب کو کھولیں، اس رات کو اس کتاب سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ اس میں دعائیں بھی مذکور ہیں، اس میں نمازیں بھی جو اس رات کی مخصوص ہیں، آپ ان سے استفادہ حاصل کریں، ساری رات اللہ کی عبادت کریں، اہل بیت کا واسطہ دے کے اللہ سے طلب کریں۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ اس رات اللہ کا وعدہ ہے
کہ وہ اس رات ہر سوال کو پورا کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ سوال گناہ کا نہ ہو۔ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کی عبادت میں زندگی گزاریں، ہم اہل بیت کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔